وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات جو عطا فرماتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اور سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی بات پہنچائی اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے پر چلنے کی ہدایت فرمائی انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ فائدہ اسی کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ کی بات مان کر انسان زندگی گزارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر زندگی گزارے اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے بندے کو کسی بھی قسم کی ایسا طریقہ کار نہیں اپنانا چاہیے جس سے پھر بعد میں اللہ کی عذاب کا بندے کو سامنا کرنا پڑے خالق کائنات نے انبیاء سابقین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں کتاب عطا فرمائی یعنی تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
ہم نے ان کے بعد بھی بہت سارے رسولوں کو بھیجا، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانے کے لیے اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے رہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ 4000 پیغمبر اللہ کے صرف تورات کا ہی درس دیتے رہے۔ اللہ رب العزت نے پے در پہ پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لانے والے پیغمبر پے در پہ تشریف لاتے رہے، اور ان میں بڑا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ابن مریم ہیں اور واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں آگے جیسے سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا کہ وہ پرندہ بناتے مٹی کا، پھونک مارتے وہ اللہ کے حکم سے اصلی بن کر اڑ جاتا۔ اسی طرح کسی مادر ذات نابینے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کو نظر آنے لگ جاتا، کوڑ کے مرض والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو شفا یابی ہو جاتی، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پیغمبروں میں افضل مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو نشانیاں دی وہ بھی انبیاء سابقین کی نسبت اللہ نے اعلیٰ درجے کی نشانیاں عطا فرمائی۔ آپ اس میں مثال کے طور پر دیکھیں، جس طرح بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکلی تو ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جانے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ نکل کر باہر آ گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک لگا کر فرمایا قتادہ اس کو دوبارہ رکھو۔ دوبارہ رکھا تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آنکھ سے پہلے سے زیادہ نظر آنے لگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سامنے بندہ موجود ہے، اس کے بدن پر کوڑ کا مرض ہے، ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے بڑی نشانی ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا سے آپ ظاہراً تشریف لے بھی گئے، آپ کے جانے کے بعد کتنا عرصہ بعد جو ہے حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ قصیدہ بردہ شریف لکھتے ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے جواب دے دیا تھا، لیکن آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعت لکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بصیری میری نعت سناؤ۔ تو نعت سننے کے بعد، یعنی یہ قصیدہ بردہ شریف جسے کہا جاتا ہے، سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بھی عطا فرمائی اور انہیں جسم پر ہاتھ پھیر کر شفا بھی عطا کر دی۔ تو لہذا یہ باتیں تو مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء سابقین سے افضل و اعلیٰ بنائی ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں ہم نے واضح نشانیاں دی۔ دوسری بات وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد بھی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ عمر 33 برس تھی جس وقت آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور آپ دیکھیں کہ کس کس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچپن میں ہیں تو سیدہ مریم جب بچے کو اٹھائے بستی کے اندر آتی ہیں تو ظاہر ہے ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، ان کا تو
شوہر نہیں تھا سیدہ مریم علیہ السلام کا، تو لوگوں نے پوچھا کہ انا لاکی ہادا، اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ تو اس وقت سیدہ مریم جو تھی وہ اس وقت کہنے لگی کہ اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کر دیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ جس وقت اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ جو پنگوڑے میں پڑا یہ بات ہم سے کیسے کرے گا؟ لوگوں کا اعتراض تو اپنی جگہ پہ بجا تھا، ہم دنیا داری کے لحاظ سے دیکھا جاتا تو بچے بھی بولتے ہیں، چھوٹے بچے بھی، لیکن انی عبداللہ، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو لہذا اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد کی گئی۔ پھر اور بھی یعنی کہ آتا ہے تفسیر میں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تقریباً موقعوں پر جس طرح مطلب ضرورت پڑتی جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہی ہوتے تھے۔ اور پھر جس وقت ان کو قتل کرنے کا یہودیوں نے ارادہ کر لیا، تو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ تو حالانکہ عیسائی تو کہتے ہیں کہ انہیں قتل کیا گیا، اسی لیے تو وہ صلیب کا نشان پھانسی کا بنا کے پھرتے ہیں گلوں میں بھی ڈال کے۔ تو لہذا یہ مطلب جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں اللہ نے جو واضح طور پر فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے فرمایا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، نہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق سے اپنی مدد سے اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد جو جملہ ہے اسی آیہ مبارکہ کا، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جو ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ان کے بعد بھی پیغمبر تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ آگے اللہ نے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول تشریف لاتے، وہ رسول وہ احکامات جو اللہ کے ان کو عطا ہوتے وہ لا کر تمہیں بتاتے، تو تم اگر لا تہوی انفسکم، تمہارے دل اگر ان باتوں کو نہ مانتے تو استکبرتم، تم آگے سے اکڑ جاتے، تم تکبر کرتے۔ اب دیکھیں نا، یہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ یقین کرے کہ یہ اللہ کی بات ہے، آگے سے ضروری توڑو کہ اس کی طبیعت کے مطابق بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی جو سوچ کے مطابق بھی ہو، بس اس کو سمجھ آ جائے، جتنی بات تک سمجھ آ جائے اس کو اتنا کر لینا چاہیے، اور نہیں بھی سمجھ آئی تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کو جو ہے اپنی عقل پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی بات کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی سمجھنے کی بات ہے، اپنی عقلوں کے مطابق نہیں، کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عقلوں والی باتیں بھی کی ہیں۔ اب دیکھو نا، کئی باتیں ایسی ہیں جو بندے کی سمجھ میں نہیں آتی، جیسے آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے اندر سورہ، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، دوسرے نمبر کی سورہ مبارکہ، پہلے فاتحہ ترتیب کے لحاظ سے، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ ہے، تو سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کی۔ اس کا نام جو ہے، نام بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، تو اس کا نام اس وجہ سے پڑا کہ اس میں ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ بنی اسرائیل کے اندر پیش آیا تھا۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، مالدار آدمی تھا، اس کا بیٹا قتل ہو گیا، اور قتل بھی کیا تھا اس کے بھتیجے نے۔ جب بھتیجے نے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد پھر جناب وہ خود ہی مدعی بن گیا، ظاہر ہے وہ کہنے لگا جی میرا تو کزن قتل ہوا ہے، تو اب قاتل ڈھونڈنے لگ گیا، تو کسی کو شک بھی نہیں جا رہا تھا کہ یہ بندہ جو اس کے چچے کا بیٹا ہے اسی نے ہی قتل کر دیا، اس نے تو اس لیے قتل کیا تھا کہ یہ چچا میرا مالدار ہے، کل کو ایک ہی اس کا بیٹا ہے، اگر یہ زندہ رہا اس کا بیٹا تو چاچے کی دولت تو ساری چلے جائے گی اس میرے کزن کے پاس۔ تو اس نے جناب اس اپنے چچے کے بیٹے کو قتل کر دیا تاکہ بابا جی تو مر ہی جائیں گے، یہ جس وقت یہ جائیں گے تو بعد میں دولت میرے پاس آ جائے گی۔ اس لالچ کے اندر آ کر اس نے جو ہے جس وقت قتل کر دیا
تو اس کے بعد خود مدعی بن گیا اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اس وقت موجود تھے، تو ان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ ہمیں قاتل کا پتہ چلنا چاہیے، ہم چاہتے ہیں ہمیں قاتل کا معلوم ہو۔ تو اللہ سے رجوع کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حکم دیجئے گائے ذبح کریں۔ اب گائے ذبح کریں، انہوں نے کہا جی کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، قوم کہنے لگی آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اس کا کیا جوڑ ہے؟ کوئی گواہ آپ طلب کریں کہ کسی نے کوئی جاتے جاتے کسی شخص کو دیکھا، کسی کے ہاتھ میں چھری دیکھی، کسی کے ہاتھ میں کوئی اور آلہ قتل دیکھا، یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کو قاتل ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس شخص کو، اس نوجوان کو قتل کس نے کیا؟ آگے سے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے گائے ذبح کرو۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں اپنی قوم کو کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ تو یہ مذاق کرنا یہ تو جہالت ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر تمہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق حکم دے رہا ہوں۔ تو اس وقت پھر انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، کیونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا، یہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کے ذریعے سے بات کلیئر ہو جائے گی تو پھر ہمیں ماننی پڑے گی۔ تو بہرحال انہوں نے ٹال مٹول کے طریقے اپنانے شروع کر دیے۔ اللہ کے حکموں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ ایسا کریں، رب العزت سے آپ کلیئر کروا دیں، یبین لنا ما ہی، وہ بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو، گائے کس طرح کی ہو، جو آپ فرما رہے ہیں ذبح کرنی ہے، اس سے پھر آگے قاتل کا سراغ ملے گا۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کلیئر کر لے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے جو ہے وہ لا فارد ولا بکر، نہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ وہ جب بچی ہو، اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو۔ تو درمیانی عمر کی اللہ نے گائے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا درمیانی عمر بڑی اچھی ہوتی ہے، نوجوان سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو۔ درمیانی عمر جو ہوتی ہے اس کے اندر ظاہر ہے یہ گٹے گوڈے ہر شے صحیح سلامت، اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو لہذا یہ عمر ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی۔ تو ایک فارسی کا وہ جملہ بھی مشہور ہے نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، ہاں جی، جوانی چ توبہ کرنا پیغمبراں دا شیوا ہے، ہاں جی۔ تو لہذا یہ توبہ کی عمر جو ہوتی ہے نا یہ اللہ کو پسند عمر ہے، اس عمر کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس عمر کے اندر اللہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات کہی گئی کہ تم نے جو گائے ذبح کرنی ہے لا فارد ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اوان بین ذالک، دونوں کے درمیان کی عمر کی ہو، درمیانی عمر کی گائے تم ذبح کرو۔ پھر جناب اس وقت کہنے لگے کہ ابھی بھی ہمارے اوپر کلیئر نہیں ہوا، بات واضح نہیں ہوئی، تو آپ بتا دیں کہ ما لونھا، اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو اس وقت پھر اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ آپ انہیں بتائیں کہ صفرا فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ زرد رنگ کی ہو گائے، اور فاقع لونھا، اس کا رنگ بھلا لگے۔ آپ دیکھیں نا کئی جانوروں کے رنگ کے اندر ایک وہ جاذبیت ہوتی ہے، اس طرف بندہ دیکھتا ہے بندے کو بڑا ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ کئی جانوروں کی لک ایسی ہوتی ہے، ان کو دیکھے بندہ تو سکون آتا ہے، کیسی اللہ نے خوبصورت چیز بنائی۔ تو اس طرح کہا گیا ان کو کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، جو گائے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ایسی ہو کہ جاذبیت نظر بھی اس میں ہو اور تسر الناظرین بھی ہو، یعنی دیکھنے والے سکون محسوس کریں، سرور سکون، ان کو سکون ملے، جو دیکھے اس گائے کی طرف سکون محسوس کرے۔ تو ایسی گائے ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ان کا ابھی بھی ارادہ نہ بنا، انہوں نے مزید سوال کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال یہ کر دیا، کہنے لگے کہ آپ بتائیں، ابھی بھی واضح نہیں ہوا تو آپ بتا دیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو اس وقت ان کو پھر بتایا گیا، یہ کہنے جو لگے ان البقرۃ تشابہ علینا،
ابھی بھی گائے ہمارے اوپر بالکل متشابہ ہے، بہت ساری گائے زرد رنگ کی ہیں، بہت ساری گائے درمیانی عمر کی ہیں، تو ہمیں کوئی بتائیں واضح نشانی جس کو ہم اپنا کر جو ہے یہ حکم مان لیں۔ ان کو پھر بتایا گیا لال ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ آپ جانتے ہیں یہ ٹریکٹروں کے آنے سے پہلے تو زمینوں میں جانوروں سے ہی ہل چلاتے تھے اور جانوروں سے ہی وہ کنووں سے پانی نکالتے تھے، اور ان کو پھر نشانی یہ بتا دی گئی کہ وہ گائے جو ہے لا ذلول تثیر الارض، اس سے زمین کے اندر کھیتی کے لیے ہل نہ چلایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر طرح سے صحیح سلامت گائے ہو۔ تو قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس وقت پھر وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اب بات واضح ہو گئی ہے، بالکل کلیئر ہو چکا ہے۔ انہوں نے گائے ذبح کی، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب کی اس کے بعد پھر گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تم اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اس میت کے ساتھ لگاؤ، وہ میت کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ اللہ تمہیں دکھا دے گا مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں بھی دکھا دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ تم عقل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رہنمائی جب کی تو اسی طرح بہرحال یہ گائے کی ایک ایکسٹرا بھی سٹوری ہے بہت، کہ گائے یتیم بچے کی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا والد نیک تھا، اور والد نیک تھا تو اس نے بس ظاہر جس وقت اس کو یہ پتہ چلا کہ شاید میری موت ہو جائے، اس نے آثار تو ظاہر ہو ہی جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی بیماری ایسی لگ جاتی بندہ سمجھتا ہے اب میں نے مر جانا ہے، مرنا تو خیر اسی وقت ہی ہوتا ہے جب ٹائم آیا ہو، لیکن پھر بھی آخر آثار تو کچھ نہ کچھ بندے کو دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ اس بندے کو جناب وہ جب یہ محسوس ہوا کہ میری موت قریب ہے، اس بندے کے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، اس نے جناب یہ ایک گائے تھی، گائے کا بچہ تھا چھوٹا سا، اس نے جناب اس کو جنگل میں چھوڑ دیا، اور جنگل میں چھوڑنے کے بعد اس کو جناب اس نے اللہ کے حوالے کر دیا کہ بڑا ہوگا میرے بچے کے کام آئے۔ ہاں جی، آج کہتے ہیں نا کہ بھائی بچوں کے لیے کچھ کر جائیں، بچوں کے لیے بھائی سب کچھ کرو بچوں کے لیے، لیکن بچوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے کچھ نہ کرو۔ اللہ اس کے ناراضگی کے اندر اگر کریں گے تو کل کو یہی چیزیں بچوں کے لیے وبال بن جائیں، فائدہ کیا ہے؟ تو لہذا اگر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں رہتے ہوئے اولاد کے لیے بندہ کچھ کر کے جائے یا کچھ ان کے لیے بچ جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ بچہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد پھر اس کی والدہ نے بتایا کہ جناب تیرا باپ تو اس طرح جنگل میں یہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے۔ اچھا بڑی زبردست بات، وہ جا کر، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ کون سی گائے میرے باپ نے چھوڑی ہے، وہ جا کر کہنے لگا، جنگل میں کھڑا ہوا کہنے لگا گائے کو دیکھ کر کہ اگر تو وہی ہے جس کو میرے باپ نے چھوڑا ہے تو پھر تو میرے پاس آ جا۔ تو وہ اس کے پاس آ گئی۔ آپ اندازہ کریں کس طرح اللہ پھر مسخر کرتا ہے دلوں کو۔ جب اس کے پاس آئی تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کے ذریعے سے وہ چونکہ شخص جس کا بیٹا قتل ہوا تھا بڑا مالدار تھا، وہ پھر طے ہوا کہ بھائی اس گائے کو ذبح کریں۔ بابا جی نے کہا تھا بھائی دولت جتنی مرضی لگ جائے مجھے میرے بیٹے کا قاتل چاہیے، تو اس وقت جناب طے یہ ہوا کہ یہ گائے ذبح کرو، اس کی کھال اتارنا، کھال واپس دو گے تو سونے سے بھر کے دینا۔ اس نے کہا جی کوئی بات نہیں، سونا تو اس کے پاس تھا بڑا۔ تو اس نے جناب وہ جس وقت گائے کا ٹکڑا لگایا اس کو، تو اس وقت وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اسی حالت میں بیٹھا، اس کے یہاں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا میت سے۔ آپ اندازہ کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو میں نے شروع میں بات کی، اب اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا بھی گائے ذبح کری، اس سے قاتل کا پتہ چل گیا، اللہ نے کتنی اس کے اندر حکمتیں رکھی پھر۔ تو بہرحال ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ ہماری سمجھ میں آئیں نہ آئیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پر عمل کر کے زندگیاں گزاریں تو ہماری یہ زندگی بھی اچھی رہے گی، آخرت کی زندگی بھی اچھی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔